بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، تبدیلی ہم کیسے لائیں گے اس معاشرے کے اندر؟ آج سے 4 سال پہلے میں نے ایک مہم شروع کی تھی وابڈا کے خلاف، ایک وابڈا کے میٹر ریڈر کے خلاف مہم شروع کی، اور ثبوت کے ساتھ میں میٹر ریڈر سے لے کر ایس ڈی او، ایکسین، ایس ای، میپکو کے چیئرمین اور وزیر پانی و بجلی تک گیا، لیکن سب نے یہی کہا کہ آپ کا کوئی مسئلہ ہے تو بتا دیں، یہ نظام ایسے ہی چلے گا۔ اس نظام کی جو جڑیں ہیں اور اس کے جو تنے اور پھر اس کے پتے ہیں، وہ سارے ایک دوسرے سے منسلک ہیں اور ایک دوسرے کو طاقت بخشتے ہیں۔ نچلے درجے کا چپڑاسی بھی اپنے بڑوں کو پیسے دے رہا ہوتا ہے، سپورٹ کر رہا ہوتا ہے، اور بڑے اپنے چپڑاسی کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے آپ اس معاشرے میں اس نظام کے خلاف کوئی ہلکی پھلکی آواز سے تبدیلی نہیں لا سکتے۔ جب تک اس کے خلاف کوئی توانا آواز نہ ہو، اور وہ توانا آواز بھی منظم آواز ہو، اس میں ایک طرف تو تربیت بڑی اچھی ہو کہ وہ لوگ خود اس برائی سے دور ہوں، دوسرا وہ ایک نظم کے تحت ہوں، اور اس کی فرما برداری بھی وہ ایسے کریں جیسے قرآن اور حدیث کی کرتے ہیں، اگر وہ فرما برداری قرآن و حدیث کے دائرے میں کروائے۔ ہاں، ان چیزوں میں اختلاف ضرور کریں اگر وہ قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہوں یا قرآن و حدیث کے مخالف نہ بھی ہوں، لیکن قرآن و حدیث میں نہ ہوں تو اس میں اپنی رائے اور اختلاف ہوتا ہے۔ تو جب یہ ایک توانا، منظم اور تربیت یافتہ گروہ ورک کرے گا پورے معاشرے کے اندر، تو ہی ایک تبدیلی کی امید کی جا سکتی ہے، ایک شمع روشن کی جا سکتی ہے۔ بہرحال اگر تبدیلی نہ بھی آئے تو یہ گروہ اپنے حصے کا کام کر جائے گا۔ جو لوگ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں گے وہ دنیا میں بھی اپنا کردار نبھا جائیں گے، سرخرو ہوں گے، اور آخرت میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں کہ جب آنکھ کھولی جس معاشرے میں، وہ معاشرہ اس سے بھی گندا معاشرہ تھا۔ وہاں پہ تو لڑکیوں کو زندہ گاڑ دیا کرتے تھے، ایک شخص کی کئی بیویاں اور معشوقہ ہوا کرتی تھیں، شراب کی محفلیں چلا کرتی تھیں، میلے لگا کرتے تھے، لوگ فخر بیان کرتے تھے کہ کس نے کتنی عورتوں کے ساتھ تعلقات رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دوسرے کا مال لوٹنا، قتل و غارت کرنا، رہزنی کرنا، یہ شغل تھا ان کا۔ طاقتور قبیلہ کمزور کو دبا لیتا تھا۔ یعنی برائی کی وہ کون سی قسم جو آج موجود ہے جو اس وقت نہیں تھی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 23 سالہ جد و جہد میں اس نظام کو پورے کو الٹ کے رکھ دیا، اور اس کی جگہ ایک ایسا نظام قائم کیا جس میں سکون تھا، امن تھا، انصاف تھا، جس میں لوگوں کا مال پڑا رہتا تھا اور کوئی چوری کرنے والا نہیں ہوتا تھا، جس میں رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں ایک اکیلی عورت لڑکی جا رہی ہو تو اس کی طرف کوئی نظریں اٹھا کے دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، جس میں لوگوں کی عزتیں، لوگوں کے جان اور لوگوں کے مال محفوظ تھے، جس میں لوگ ایک دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے لیے محبتیں اور قربانی کا جذبہ رکھتے تھے۔ معاشرے کے اندر سکون کی فضا تھی، کوئی سکون کی گولیاں کھا کے نہیں سوتا تھا، نہ بیماریاں ہوتی تھیں، نہ شوگر، نہ بلڈ پریشر، نہ ٹینشن، نہ کوئی اور اس طرح کی کوئی بیماریاں ہوتی تھیں۔ لوگ اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے پہ ایسے قربان ہوتے تھے کہ جیسے ماں جو ہے وہ اپنے بچوں پہ ہوتی ہے۔ تو یہ جو نظام انہوں نے قائم کیا، یہ بنیادی طور پر ایک تربیتی نظام بھی تھا، ایک اخلاقی نظام بھی تھا، ایک معاشرتی سماجی نظام بھی تھا، سیاسی نظام بھی تھا، اور اس میں
من جملہ کوئی ایسی چیز رہ نہیں گئی تھی جو کہ انسان کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہو۔ آج ہمیں بھی اسی طرح اس نظام کو قائم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ جماعتیں کام کر رہی ہیں، میں بھی مختلف جماعتوں میں رہا ہوں، اور پھر میں نے ظاہر ہے میرا اتفاق نہیں ہوا، مجھے وہ چیزیں اپیل نہیں کی، پھر میں نے اپنی جماعت آج سے 4-5 سال پہلے بنائی، اور اس کے تحت میں جد و جہد کر رہا ہوں، اسلامی انقلابی تحریک۔ اور میں آپ لوگوں کو بھی اس میں شامل ہونے کی دعوت دیتا ہوں کہ اگر آپ بھی ملک کے نظام کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو آپ بھی میرے ساتھ چلیں۔ اتوار کو پروگرام ہم کرتے ہیں، اس میں جو بھی لوگ شامل ہونا چاہے وہ آ کے اپنا بایو ڈیٹا جمع کروائے، فارم فل کرے، اور ہم دیکھیں گے جو ہماری ممبرشپ فارم پہ جو شخص پورا اترتا ہے تو ہم انشاءاللہ اس کو اپنی پارٹی میں شامل کریں گے، اور اس طریقے سے کوشش کریں گے کہ پارٹی کو وسعت دیں۔ جزاک اللہ۔